السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا بھاگ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا، ہمت نہ ہارو، فتح خدا کی طرف سے ہے، لڑائی میں جلدی نہ کرو، پہلے کچھ لوگوں کو بادشاہ کے پاس بھیجو جو اسے حق کی دعوت دے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا اور کافر بادشاہ تک دین کی دعوت پہنچائی اور اس سے کہا کہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں حق کے راستے پر لائیں اور گمراہی سے روکیں۔ اس نے کہا، اے عرب کے لوگوں، تمہارے برابر دنیا میں کوئی حقیر نہیں، شاید بھوک اور رنج سے تم اس ملک میں آئے ہو، اس سال جاؤ پھر آنا، تمہیں گیہوں اور خرما دیں گے۔ ابن مغیرہ نے اس کے جواب میں ایک شاندار تقریر کی اور کہا، ہمارے پیغمبر نے ہم کو خبر دی ہے کہ ہم میں جو حق کے راستے میں شہید ہوگا اس کو جنت ملے گی، اور جو زندہ رہے گا وہ دشمنوں پر غالب ہوگا۔ بہت سے ملک ہاتھ لگیں گے، ان میں تیرا یہ ملک اور خزانہ بھی شامل ہے۔ تو نے جو مصیبتیں ہماری بیان کی ہیں، ہم تو اس سے بھی برے تھے، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں پیغمبر بھیجا۔ اس طرح جاہلیت کی باتیں ہم سے جدا ہوئی۔ ہم تجھے دعوت دیتے ہیں کہ تو ایمان لا اور غلط طریقے کو چھوڑ دے، تجھے ہمیشہ کی دولت حاصل ہوگی اور تیرے ملک میں تیری عزت کے بغیر کوئی قدم نہ رکھے گا، اور تیرے ملک میں تیری عزت کے بغیر کوئی قدم نہ رکھے گا، اور اگر تجھے یہ منظور نہیں تو جزیہ دینا قبول کر، اور اگر تجھے یہ بھی پسند نہیں تو ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنا نامناسب نہ ہوتا تو میں تمہارا سر باقی نہ رہنے دیتا۔ رستم آہستہ آہستہ بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ جالینوس کو 40,000 سواروں کے ساتھ سامنے مقرر کیا اور ہرمنج کو دائیں طرف اور بہرام کو بائیں طرف رکھا، اور خود 60,000 کی فوج لے کر درمیان میں قائم ہوا۔ رستم آگے بڑھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ مدائن کے سے قادسیہ تک وہ 4 مہینے میں پہنچا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شاید عرب صلح کر کے اس سال چلے جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو تیار کیا۔ اتفاق سے ان دنوں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بدن میں تکلیف تھی کہ گھوڑے پر بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ خالد بن عمرو کو نائب بنا کر لشکر کے درمیان قائم کیا۔ ابو محجن کا سقفی ایک دن صبح کے وقت شراب کے نشے میں بیٹھے تھے اور سیر پڑھ رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہیں قید کر دیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کی جگہ سردار بنا کر روانہ کیا۔ غالب بن عبداللہ اور عاصم بن عمرو اسلامی فوج سے آگے بڑھ کر لڑائی کے میدان میں آئے۔ ان کا عظمی سرداروں اور سے مقابلہ ہوا اور وہ پسپا ہوئے۔ اس کے بعد آذربائیجان کا حاکم بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں آیا۔ اس کے کپڑے بہت ہی قیمتی اور ہتھیار بھی بہت زیادہ قیمتی تھے۔ منذر بن ہرشام بجلی کی طرح لشکر سے نکلے اور نیزہ اس کے پہلو میں مارا۔ وہ سنبھل نہ سکا، نیچے گرا۔ منذر نے فوراً اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔
عظمی کافر نے جب اپنے سردار کی یہ حقیقت دیکھی تو وہ ایک ساتھ اسلامی فوج پر ٹوٹ پڑے اور اسے بخیر دیا۔ حضرت سعد نے طلحہ بن خویلد کو فوج کے ساتھ مدد کے لیے بھیجا اور اسلامی فوج کے بکھراؤ کو دور کیا۔ تہلکہ سا ایک عظمی سردار سے مقابلہ ہوا، انہوں نے ایک ہی نیزے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ غازی تہلا کے حکم سے ہاتھی والوں پر تیر مارتے تھے۔ بنی اشد نے شیر کی طرح عظمی سواروں کا مقابلہ کیا۔ جالینوس نے یہ حال دیکھ کر لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ مسلمان بیزیگری سے لڑنے لگے۔ عظمی ہاتھی سوار جس طرح بڑھتے تو اہل اسلام کے گھوڑے بھاگ کھڑے ہوتے۔ اس پر حضرت عاصم کے حکم سے بہادروں نے تیر چلائے اور ہاتھیوں کے رسے کاٹ کر ہودے گرا دی، جس سے بہت سے سوار زمین پر آ رہے، کچھ بھاگے اور کچھ مرے اور کچھ کچلے۔ دوسرے دن میدان میں لڑائی کا سامنا ہوا۔ ابو عبیدہ نے ملک شام سے قعقاع بن عمرو کو حضرت عمر کے حکم سے حضرت سعد کی مدد کو بھیجا۔ وہ 1500 فوج کو لے کر پہنچے۔ لڑائی میں 2 سردار مارے گئے۔ مسلمانوں کے دل میں ہاتھیوں کو بھگانے کی ایک تدبیر سمجھ میں آئی۔ انہوں نے کمبل، ٹاٹ، جوتیاں ڈال کر اونٹوں کو ہاتھی کے جسم سے زیادہ بھاری اور بڑا بنایا اور تیر مارنے والے جوانوں کو ان پر سوار کیا۔ اس کے نتیجے میں ہاتھی والوں کے ہاتھی بھڑکے اور وہ بڑی تباہی اور پریشانی میں پڑے۔ ابو محجن، جن کو حضرت سعد نے قید کر دیا تھا، اپنی محرومی پر افسوس کر رہے تھے۔ پہرے داروں سے انہوں نے کہا، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں لڑائی میں حصہ لے سکوں۔ اگر زندہ رہا تو میں پھر آ کر قید ہو جاؤں گا۔ پھر حضرت سعد کی بیوی سے زرہ، ہتھیار اور گھوڑا چپکے سے مانگا اور میدان میں جا نکلے۔ بڑی بہادری سے لڑتے رہے۔ حضرت سعد کی نگاہ ان پر پڑی اور انہیں بہت حیرت ہوئی کہ یہ ابو محجن کی طرح کا کون سوار ہے جو اتنی بہادری سے جان پر کھیل کر لڑ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو انہیں آسمانی فرشتہ سمجھا۔ جب آدھی رات ہوئی، ابو محجن نے لوٹ کر اپنے کو پھر قید کرا لیا۔ حضرت سعد کو ابو محجن کی بہادری کی خبر ملی تو انہوں نے اسے قید سے رہا کر دیا اور گھوڑا اور ہتھیار انہیں انعام میں دیا۔ ابو محجن نے بھی شراب پینے سے توبہ کی۔ رات کو قعقاع بن عمرو نے اپنی فوج کو لشکر سے جدا کیا اور اس کی 10 ٹولیاں بنائیں اور کہا کہ آگے پیچھے لشکر سے ملنا ممکن رہے اس وقت تاکہ عاصم تمہاری مدد کو پہنچ جائے۔ تمہارے اس پہنچنے سے غازیوں کی ہمت بڑھے گی۔ اس تجویز کی خبر قریبی لوگوں کے سوا اور کسی کو نہ تھی۔ جب دونوں طرف سے فوجیں مقابلے کو آئیں تو قعقاع کی پہلی ٹولی میدان کے کنارے سے ظاہر ہوئی۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ عاصم ہماری مدد کو پہنچے۔ اس سے ان کا حوصلہ بڑھا اور وہ کمال درجہ بہادری دکھانے لگے۔ اتنے میں عاصم کی بھی مدد کو آ پہنچے۔ عاصم نے اپنی فوج کی ٹولیاں بنائیں۔ عاصم نے دشمن کی فوج پر دائیں طرف حملہ کر کے ان کی صفوں کو بکھیر دیا اور عتیق تک پیچھا کیا۔ وہاں لشکر اسلام رکا۔ دشمن نے ہاتھیوں کے پالان
اور سامان درست کر کے سفید ہاتھی کاکا کے مقابلے میں اور ایک دوسرا ہاتھی جمال بن مالک کے مقابلے میں فوج کے ساتھ بھیجا۔ حضرت سعد نے دیکھا کہ ان ہاتھیوں کی وجہ سے فوج دھرم بھرم ہو جاتی ہے، تو کہا ان دونوں ہاتھیوں کے نقصان کو روکو۔ کاکا اور جمال بن مالک نے ہاتھیوں کو تیر مارے، تیر آنکھوں میں لگے، سفید ہاتھی کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا اور وہ اپنے سواروں کو زمین پر گراتا ہوا بھاگا، اس کی سونڈ بھی کاٹ دی گئی۔ سفید ہاتھی کافروں کی صفیں چیرتا ہوا بھاگا، دوسرے ہاتھی بھی اسے دیکھ کر بھاگے۔ مسلمان پورے اطمینان سے عشاء تک جہاد کرتے رہے۔ رات میں غازیوں کو بڑے سکون کی نیند آئی۔ حضرت سعد نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ صبح حضرت سعد نے کہا صبر کرو، چند روز اور تکلیف اٹھا لو۔ یہ سنتے ہی لوگوں میں جوش آیا اور وہ ایک بارگی دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ رستم نہر عتیق کے کنارے سائبان کے نیچے اپنے تختے پر بیٹھا تھا۔ لڑائی زوروں سے شروع ہوئی، بہت سے دشمن مارے گئے۔ رستم کے خیمے کی ڈور بھی زمین سے اکھڑ گئی تو اس کے اوپر اچانک کچھ ایسا بوجھ گرا کہ وہ پانی میں جا پڑا۔ اسے پانی سے باہر کھینچا گیا اور پھر اس کا سر تن سے الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور پھر بھاگتے ہی بنا۔ مسلمانوں کو بہت سامان اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ رستم کا تاج 100,000 دینار کا تھا اور پٹکا اس کا 70,000 دینار کا تھا۔ بہرحال بڑی دولت، ہتھیار جن میں کمانیں اور 1000 تلواریں شامل تھیں، مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ حضرت سعد نے ایک تفصیلی خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا اور رستم کے مارے جانے کی حضرت عمر کو اطلاع دی اور لکھا کہ اتنا زیادہ مال پر قبضہ ہوا ہے کہ بے حساب ہے۔ رستم کی فوج میں 6 کروڑ درہمی دینار تھے۔ حضرت سعد نے 5واں حصہ مدینہ بھیجا اور باقی فوج میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر نے یہ خبر پا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک نیا حکم نہ پہنچے تب تک لشکر کو قادسیہ میں آرام کرنے دو۔ یہ ایک لڑائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لڑی گئی بہت سی لڑائیوں کا ایک نمونہ ہے۔ ایرانی شاہ کسریٰ کی حکومت پر جو قبضہ کیا ہی گیا، اس وقت سب سے زیادہ طاقتور حکومت رومی حکومت اور مصر بھی حملے ہوئے، قبضے کیے گئے۔ ان لڑائیوں کا مقصد کسی شخص کی بادشاہی قائم کرنا نہیں بلکہ انسان کی غلامی سے آزاد کرانا تھا، انسانیت کو بحال کرنا تھا اور ایک ایسی جمہوریت قائم کرنا تھا جس میں خدا کے فرمان پر چلنے کی تاکید کی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ ایک دن حضرت عمر حج سے لوٹنے کے بعد مدینہ کے بازار میں بیٹھے تھے کہ آپ کے پاس مغیرہ بن شعبہ کا غلام فیروز، جس کی کنیت ابو لولو تھی، آیا اور کہا کہ امیر المومنین مغیرہ نے میرے ذمے ہر روز 2 درہم مقرر کیے ہیں، آپ اس میں کچھ کمی کرا دیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بڑھئی، لوہار اور نقاشی کا کام جانتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اتنے پیشے والوں سے 2 درہم لینا بے انصافی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے یہ بھی کہا میں نے سنا ہے کہ تم ایسی پنچکی بناتے ہو جو ہوا سے چلتی ہے، تو اگر ایسی پنچکی بنائے گا تو مدینے والوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ فیروز نے کہا میں آپ کے لیے پنچکی بنا دوں گا کہ جب تک کہ آسمان کی چکی گھوم رہی ہے، پورا پچھم تک اس کی چرچا باقی رہے گی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ غلام مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اگر میرا انتقال ہو جائے تو ان 6 آدمیوں میں سے ایک آدمی کو جس پر سب ایک رائے ہوں اسے خلیفہ چن لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کے انتقال کے بعد حضرت صہیب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔